اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام قرآن میں موجودہ پیغمبروں کے قصوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، آج ہم اس میں اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی ماں کا نام بی بی ہاجرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں فرمایا کہ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجیے جو بلا شبہ وعدے کے بڑے سچے تھے اور رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ننھے بچے اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ سفر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ سفر کرتے ہوئے مکے کے صحرا میں پہنچے۔ مکہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر رک گئے۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم کہاں چلے؟ ہم کو اس وادی میں چھوڑ کر، جہاں آدمی تک کا پتہ نہیں اور نہ کوئی چیز ملتی ہے۔ پھر کئی بار پکارا مگر آپ خاموش تھے۔ آپ نے نہ مڑ کر دیکھا نہ کوئی جواب دیا۔ تب بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب آپ نے کہا، ہاں۔ بی بی ہاجرہ نے فرمایا، اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمیں ہلاک نہیں کرے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ اس وقت بی بی ہاجرہ کے پاس ایک تھیلا کھجور کا اور ایک تھیلی پانی کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چل دیے۔ جب اس پہاڑی کے پاس پہنچے جہاں سے مکے میں داخل ہوئے تھے تو رخ کعبے کی طرف کیا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، انہیں ہر قسم کے پھل ملے۔ پھر وہ لوٹ گئے۔ جب بی بی ہاجرہ کے پاس موجودہ پانی ختم ہوا تو پیاس سے آپ کا برا حال ہوا اور معصوم بچہ بھی پیاس سے بلک بلک کر رونے لگا۔ جب بچے کی حالت دیکھی نہ گئی تو آپ قریب کی پہاڑی صفا پر چڑھ گئی کہ اونچائی سے دیکھے کہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے یا کہیں پر پانی ہے۔ جب کچھ دکھائی نہ دیا تو آپ دوسری جانب مروہ پہاڑی کی طرف دوڑی۔ مروہ پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی مگر آپ کو کہیں نہ کوئی انسان نظر آیا اور نہ پانی۔ پھر آپ دوبارہ صفا پہاڑی کی طرف دوڑ پڑی۔ صفا سے مروہ کی جانب اور مروہ سے صفا کی جانب آپ دونوں پہاڑیوں کے درمیان ایسے دوڑ رہی تھی جیسے کوئی مصیبت کا مارا دوڑتا ہے۔ انہوں نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ جب 7ویں چکر میں تھی تو انہوں نے ایک آواز سنی۔ آپ نے کہا، اللہ کے بندے، میں نے تمہاری آواز سن لی، کیا تم ہماری مدد کر سکتے ہو؟ آپ نے وہاں اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا۔ پیاس کی شدت سے بے تاب بچہ رو رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس جگہ زمین پر اپنا پنکھ مارا اور پانی ابل پڑا۔ زمین سے پانی نکلتا دیکھ کر بی بی ہاجرہ فوراً ادھر آئی اور آپ اپنے ایک ہاتھ سے چلو پانی لے کر اپنے تھیلی میں بھرتی جاتی۔ ایک ہاتھ سے اپنے تھیلی میں پانی بھرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے بی بی ہاجرہ نے پانی کے گرد منڈیر بنانا شروع کیا۔ جو آپ پانی لیتی وہ چشمہ اور زور مارتا۔ اس کے گرد آپ نے آڑ بنا ڈالی، خود بھی آپ نے سیر ہو کر پانی پیا، بچے کو بھی پلایا۔ فرشتے نے آپ سے فرمایا، تم اپنی جان کا ڈر نہ کرو، یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر اس گھر کو بنائیں گے۔ اس وقت کعبہ ٹیلے کی شکل میں تھا۔ ایک مدت بی بی ہاجرہ نے یوں ہی گزاری۔ پھر ایک بار ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ یہ جرہم قبیلے کے لوگ تھے، پانی دیکھ کر وہاں آ گئے۔ آپ نے ان لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ پھر وہاں مکے میں کئی گھر بن گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی لوگوں سے سیکھی۔ اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں میں رہ کر پلنے لگے۔ جب آپ کی عمر چلنے پھرنے کی ہوئی، یعنی آپ تھوڑے بڑے ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام آئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تم کو بحکم الہی ذبح کر رہا ہوں۔
सो तुम भी सोच लो तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बा जान, आपको जो हुक्म हुआ है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। जब दोनों बाप बेटों ने अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया और बाप ने जुबा करने के लिए बेटे को उल्टा लिटा दिया और चाहते थे कि गला काट ले, उस वक्त रब्बुल आलमीन की सदा सुनाई दी, ए इब्राहिम, शाबाश, तुमने ख्वाब को सच कर दिया, हम मोमिनों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने एक बड़ा दुम्बा उसके एवज दिया, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था और वो दोनों इस इम्तिहान में कामयाब हुए और पीछे आने वालों में ये बात उनके लिए रहने दी, यानी बकर ईद पर की जाने वाली कुर्बानी इसी की यादगार है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए। जरहम कबीले के लोग आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। मुद्दतों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी और बेटे को देखने के लिए आए। उस वक्त बीबी हाजरा का इंतकाल हो चुका था। इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई थी। आप घर पर न थे, बहू थी। आपने पूछा, इस्माइल कहाँ हैं? उन्होंने कहा, काम के लिए गए हैं। आपने पूछा, तुम्हारी गुजर बसर कैसे हो रही है? उस पर बहू ने कहा, बहुत तंगी है और बहुत सी शिकायतें की। आपने कहा, जब इस्माइल आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि अपने घर के दरवाजे की चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आए तो आपने अपने वालिद की खुशबू को महसूस किया और अपनी बीवी से पूछा, कोई आया था? उसने कहा, हाँ, एक बूढ़े शख्स आए थे और आपका पूछ रहे थे। मैंने कहा कि गुजार बड़ी मुश्किल से होती है। आपने फरमाया, और कुछ कहा उन्होंने? तब बीवी ने कहा, हाँ, उन्होंने कहा अपने घर की चौखट बदल डालो। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मेरे वालिद थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुमको छोड़ दूं, तुम अब अपने घर वालों में जाओ। उन्होंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और उसी कबीले की एक दूसरी औरत से निकाह किया। कई दिनों बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए और आपने बहू से इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा तो उनकी बीवी ने कहा कि रोजी रोटी कमाने की फिक्र में गए हैं। फिर आपने पूछा, तुम्हारी गुजरान कैसे होती है? तब उनकी बीवी ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छी तरह होती है, हम लोग बहुत खुश हैं। आपने पूछा, तुम लोग खाते क्या हो, पीते क्या हो? बीवी ने कहा, गोश्त खाते हैं और पानी पीते हैं। आपने इसमें बरकत की दुआ की। उस वक्त मक्के में अनाज का नाम तक न था और ये मक्के ही की खुसूसियत है कि वहां पर गोश्त और पानी पर भी रह सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे शौहर आए तो उन्हें सलाम कहना और कहना, तुम्हारे दरवाजे की चौखट बहुत उम्दा है, उसको हिफाजत से रखो। जब इस्माइल सलाम आए और अपने वालिद की खुशबू को महसूस किया तो बीवी से कहा, कोई आए थे? बीवी ने कहा, हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, बहुत ही नेक और अच्छे थे, हमारी गुजरान के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा, बहुत अच्छी होती है। आपको सलाम कहा और कहा कि तुम्हारे घर के दरवाजे की चौखट बहुत उम्दा है, उसकी हिफाजत करना। ये सुनकर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे वालिद थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से रखूं। खासकर अंबिया की बीवियों को बहुत ही साबिर और शाइस्ता होना चाहिए, वो बड़े मकाम पर फायज होती है, इसीलिए आपने ये हुक्म दिया था। एक मर्तबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो आपने इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमजम के कुएं के पास पाया। वो अपने तीर दुरुस्त कर रहे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते ही उठ खड़े हुए, ताजीम से मिले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझको अल्लाह का हुक्म है कि तुमको साथ लेकर मैं बैतुल्लाह की तामीर करूं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जो आप हुक्म करें। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाकर देते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर करते जाते थे। जब दीवारें ऊंची हुई और जमीन पर खड़े होकर तामीर करना मुमकिन न हुआ तो इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाए जिस पर खड़े होकर आपने काबे की तामीर की।
اور ساتھ ساتھ آپ یہ دعا پڑھتے جاتے تھے کہ اے اللہ ہماری اس کوشش کو قبول کر، بے شک تو سنتا ہے اور جانتا ہے۔ وہ پتھر جس پر کھڑے رہ کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی تھی مقام ابراہیم کہلاتا ہے، جس پر آپ کے قدموں کے نشان ہیں۔ پھر دونوں باپ بیٹے نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو پسند فرمایا۔ زمزم وہ مبارک پانی ہے جو ان کی وجہ سے تمام لوگوں کو آج تک پینے کے لیے مل رہا ہے، اور حج و عمرے میں کی جانے والی صفا و مروہ کے درمیان سعی انہی کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قربانی کو بھی واجب کر کے ان کی سنت کو اور ان کی قربانیوں کو رہتی دنیا تک امر کر دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے وابستہ کچھ واقعات ہم نے دیکھے اور سنے، اب ان پر منحصر کچھ سوال و جواب۔ سوال نمبر 1، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو کہاں چھوڑا؟ جواب، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیوی اور بچے کو مکہ کے صحرا میں چھوڑ دیا۔ نمبر 2، بی بی ہاجرہ کے پاس اس وقت کون سی چیزیں تھی؟ جواب، بی بی ہاجرہ کے پاس ایک تھیلا کھجور اور ایک پانی کی تھیلی تھی۔ نمبر 3، بچہ پیاس کے مارے جب رونے لگا تو بی بی ہاجرہ نے کیا کیا؟ جواب، پیاس کی شدت سے جب بچہ رونے لگا تب بی بی ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی۔ نمبر 4، کن پہاڑیوں کے درمیان وہ دوڑنے لگی؟ جواب، پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان وہ دوڑنے لگی۔ نمبر 5، اللہ نے کس کو بھیجا اور انہوں نے کیا کیا؟ جواب، اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے اپنے پروں سے زمین کھود کر اللہ کے حکم سے زمزم جاری کیا۔ نمبر 6، مکہ میں کون سا قبیلہ آباد ہوا؟ جواب، پانی کی تلاش میں آئے جرہم قبیلے کے لوگ مکے میں آباد ہوئے۔ نمبر 7، جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے یعنی بچپن کی عمر کو پہنچے تو ان کے والد نے کیا خواب دیکھا؟ جواب، اسماعیل علیہ السلام کے بچپن میں ان کے والد نے خواب میں انہیں اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ نمبر 8، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی رائے مانگی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ جواب، اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا اسے پورا کیجیے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ نمبر 9، اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی کے متعلق ان کے والد نے کیا کہا؟ جواب، اسماعیل علیہ السلام کے والد نے کہا، تمہاری بیوی بہت اچھی ہے، ان کی حفاظت کرنا۔ نمبر 10، بیت اللہ کی تعمیر کس نے کی؟ جواب، بیت اللہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کی۔ ویڈیو غور سے دیکھیں اور سنیں، اس میں دیے گئے 10 سوالات کے علاوہ اور سوالات ویڈیو میں سے آئیں گے۔